الرحمن الرحيم فتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ درس قرآن میں آج آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 95 تک تلاوت کی گئی ہے۔ 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ فتول عنہم وقال یا قوم، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے، واپس ہو گئے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور پھر انہوں نے پلٹتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، میں نے تم تک اپنے رب کے تمام احکامات اور پیغامات سب کچھ پہنچا دیے ہیں۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ فَكَيْفَ عَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں کیوں کافر لوگوں پر افسوس کروں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والے باشندوں پر سختی، تنگی اور بالبأساء والضراء، ہم نے سختی، تنگی، تکلیفوں سے ان کو گھیر دیا، ان کو پکڑ لیا۔ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گریہ وزاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گر جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی دی، ان کو ترقی کے عروج پر پہنچا دیا۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو ان لوگوں نے کہا، ارے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دکھ، تکلیف، تنگی، پریشانیاں، خوشی، مسرت، یہ سب پیش آتی تھیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے اچانک ایک دم ان کو آدبوچا پکڑ لیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ محسوس تک نہیں کر پائے۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بات جو چل رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں آئی تھی اس میں بتا دیا گیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات جب نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، عذاب ایسا بھیجا کہ وہ پورے طور پر برباد ہو گئے۔ جب برباد ہو گئے، ختم ہو گئے وہ عذاب کی بنیاد پر، تو اب حضرت شعیب علیہ السلام ان کی لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں پر بیان دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ پڑے ہوئے تھے، بالکل کھجور کے تنوں کے مانند اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ جب پڑے ہوئے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام فتول عنہم، ان کی جانب سے پلٹ کر واپس جانے لگے۔ جب جانے لگے، وقال یا قوم، تو اپنی قوم کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے کہا، کیا کہا، اے قوم، میں نے اپنے رب کے تمام احکامات اور پیغامات، لقد ابلغتکم رسالات ربی، جو مجھ کو دے کر اللہ نے جو بھی احکامات بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً،
اور لاسٹ میں کہا تھا حل بلغت حل بلغت حل بلغت، 3 دفعہ کہا تھا کہ میں نے جو پیغامات اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ سب نے کہا جی ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ لفظ کہہ کر اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے کہا تھا اللہ میں نے تیرے تمام پیغامات کو امت تک پہنچا دیا ہے، اب تو گواہ رہنا اور یہ بھی گواہ رہے۔ کل کو اگر یہ جھٹلائیں تو حل بلغت تو لوگوں سے شہادت لی تھی کہ کل کو اگر آپ جھٹلائیں گے تو یہ تمام لوگ جو ہے گواہی دیں گے۔ تو اس وقت اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے حل بلغت، مطلب ہوتا ہے کیا میں نے اپنے تمام پیغامات جو مجھے دے کر بھیجے گئے تھے تم تک پہنچا دیے، اپنی بات کو مکمل کر دیا، اپنی شریعت کو تمام کر دیا؟ سب لوگوں نے ایک جٹ کہا آپ نے پورا حق ادا کر دیا۔ یہ حل بلغت کا لفظ ہے، وہی چیز یہاں پر ہے۔ اس سے پہلے نبی آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے تمام کے تمام ان احکامات کو اور پیغامات کو، ان میسیجز کو جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اور مزید کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ تھا، بھلائی کرتا تھا، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا تھا، صحیح باتیں بتاتا تھا، صحیح طریقے بتاتا تھا، اللہ سے قریب کرنے والی تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھتا تھا، لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھ لیا، تم نے مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھا اور میری بات نہ مان کر اپنی ہٹ درمی کرتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا برباد ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا سے ختم ہو گئے۔ میں تو تمہارے لیے خیر خواہی کا ایک ذریعہ تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور مزید جو ایمان لائے تھے ان کو بھی تم ورغلا رہے تھے، نتیجہ یہ ہوا تم خود برباد ہو گئے۔ فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، جب ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو اب میں کیوں ان پر افسوس کروں جو اللہ کا انکار کر بیٹھے، جو شریعت جو میں لے کر آیا اس کا انکار کر بیٹھے۔ تو عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں ایسی قوم پر کیوں افسوس ظاہر کروں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہر چیز کا انکار کیا، جو کسی طریقے سے بھی صحیح راستے پر نہیں آئے۔ یہ بات ختم ہوئی۔ پھر یہاں سے اللہ رب العزت ایک کامن بات بتا رہا ہے کہ ہم نے بہت سی بستیوں میں بہت سے نبی بھیجے، نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا تھا وہ بھی بتایا، اور نبی کے ساتھ میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی اس کو بھی بتایا، اور ہر اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو ان کو بچانے کے لیے پیترے بدلے، لیکن جو نہیں سمجھ سکا یا جس کو ہدایت نہیں مل سکی وہ برباد ہو گیا، اور جو ہدایت یافتہ ہوا وہ صحیح طریقے پر زندگی گزار کر کامیاب ہوا۔ تو یہاں سے وہ بتا رہے وما ارسلنا فی قریہ، ہم نے کسی بھی بستی کی طرف من نبی، کوئی نبی نہیں بھیجا، یعنی کہ ہم کسی بستی کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجے، یعنی نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا تھا اس کو بتا رہے۔ جب نفی جیسے آپ لوگ سب اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، جب پلس مائنس ہوتا ہے تو پلس چلا جاتا ہے، میتھمیٹکس کا ایک رول ہے، مائنس ہوگا تو پلس میں چلا جائے گا، اور پلس ہوگا تو مائنس ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر نفی جب ملتا ہے تو مثبت ہو جاتا ہے، 2 نفی اگر مل جائیں گی تو کلام مثبت میں جائے گا، یعنی کہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، نفی نہیں کرنا چاہتے، اس کا نو نہیں ہے بلکہ یس ہے۔ تو وہ کہنا ہم نے کسی بھی بستی کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ، یعنی بھیجا اس کام کے لیے بھیجا، یعنی جس بستی میں بھی ہم نے نبی کو بھیجا تو نبی بھیجنے کا مقصد ہمارا کیا تھا وہ یہ تھا۔ تو اس کو بتایا کیا تھا، بس کہ ہم نے کسی بھی بستی میں نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے جو باشندے ہوتے تھے، رہنے والے ہوتے تھے، ان کو ہم نے 2 چیزوں کا شکار بنایا۔ 2 چیزوں میں کیا؟ تنگی، بالباسا، باسا کہتے ہیں جو بدن میں بیماریاں آتی ہیں، باسا جسمانی تکلیفوں میں گھیر لیا، بخار آیا، نزلہ کھانسی آئی، کوئی چوٹ لگ گئی، پھوڑا ہو گیا، بہت ساری چیزیں جو جسمانی تکلیف ہیں اس کو کہتے ہیں بالباسا، ہم نے ان کو جسمانی تکلیفوں میں گھیرا۔ والذرا، ذرا کہتے ہیں فقیری کو، تنگ دستی کو، یعنی کہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، کھانے کے لیے سبزی نہیں ہے،
انسان کے پاس رہنے کے لیے سکون نہیں ہے، گھر کی چھت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ذرہ، تنگ دستی، فقیری، محتاجی جس کو بولتے ہیں۔ تو ہم نے دو چیزوں سے گھیر دیا۔ یہ کیوں گھیرا؟ دراصل گھیرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ جو ہے نبی کو جھٹلاتے تھے، نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، کسی بھی طریقے سے نبی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے رہتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو دکھانے کے لیے ان کو دو چیزوں کا شکار بناتے تھے۔ اور دو چیزوں کا شکار بنانے کے لیے کیا کہتے تھے کہ بھائی جسمانی بیماری ہو گئی۔ آج بھی یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک دم سے سجدہ ریزی کرتا ہے، قرآن خوانی کراتا ہے، بکرے کٹا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرا جاتا ہے، بیماری ہو گئی۔ اور خدا نخواستہ آج کل ایک بڑی بیماری چل رہی ہے، اس کا نام اگر تذکرہ آ جاتا ہے کہ یہ ہے، شک ہے، تو آدمی پریشان، آیت کریمہ پتہ نہیں کیا کیا کرا لے۔ کتنے ایسے موقع دیکھنے کو ملے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم کو معاف کر دے، کسی طرح ہمیں صحیح سالم صحت مند زندگی دے دے۔ یہی تو کر رہا ہے، یہی تو مقصد ہے۔ تو نبی کو جب وہ جھٹلاتے تھے تو نبی کو جھٹلانے کے لیے ان کو سمجھایا جاتا تھا دماغی طور پر کہ نبی سے بڑی ایک ذات ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی بات وہ کر رہے ہیں، لہذا ان کو وہ خوشحالی سے نکال کر کچھ غم کچھ رنج دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ دنیا ایک ڈگر پر نہیں۔ تو ان کو تکلیفیں دی، جسمانی بیماریاں میں گر گئے۔ مزید جو ہے کاروبار خوب چل رہا ہے، پیسے کی لین دین ہے، بتا نہیں سکتے، ریل پہلے اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا، دیواریں نکل گئی، اب اس میں فقیری آ گئی۔ کتنے ایسے بڑے بڑے کیسز ہیں، ہم یہاں بتا نہیں سکتے، بڑے بڑے لوگ ایک دم سے کنگال ہو گئے اور بالکل زمین سے اٹھ کر فرش عرش پر پہنچ گئے۔ بہت سی مثالیں آپ ہسٹری پڑھی۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ چیز آپ کی اپنی نہیں ہے، یہ دینے لینے والی چیز جو ہے کوئی دوسری ذات کے پاس ہے، اور یہ وہی پیغام لے کر آئے۔ تو یہ کرتے رہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا بتائیں؟ لعلہم یذکرون، یہ مقصد تھا کہ نبی کو نہ جھٹلا کر، نبی کے پیچھے نہ پڑ کر، ان کی باتوں کو نہ مان کر، ان کو پریشان نہ کر کر تم چاہو تو اللہ کے سامنے گر گڑاؤ۔ یہ مقصد تھا کہ کسی طرح تم اللہ والے بن جاؤ، لعلہم یذکرون، تاکہ تم اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو، رو، گڑ گڑاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پھر اس سے زیادہ نواز دے گا۔ جیسے کہ حضرت ایوب بے شمار دولت دی اور سب ختم کر دی، پھر بے شمار بیماریاں دے دی، پورے جسم میں کیڑے، صرف زبان بچی، پورے جسم میں کیڑے تھے، سڑ گیا، گل گیا، اور پھر اللہ نے معاف کیا اور اس سے کہیں زیادہ نواز دی۔ تو دینے لینے والی ذات اللہ کی شکر۔ اب یہاں پر جو ہے لعلہم یذکرون کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر پریشانی کا شکار ہو گئے ہو تو اس وقت صبر کرو، اللہ سے لو لگاؤ، رشتہ لگاؤ، دنیا داری میں نہ پڑو، گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ اشارہ تھا کہ ہم نے جس نبی کو بھی جس بستی میں بھیجا تو اگر وہ نبی کو پریشان کر رہے ہیں تو ان کو اس کا شکار بنائے تاکہ ان کو لگ جائے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف آئے۔ لیکن بدبخت ایسے تھے کہ ایسی صورت میں بھی وہ اللہ کی طرف نہیں آتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک دوسرا پیکرا بدلا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، کہ ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا۔ ایک شخص بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ارے یار ہم تو جب سے دیکھیں ہیں پورا جیون ہمارا نرک ہے، کہتا ہے کتنے لوگ، ارے پریشانیوں نے پیچھا ہی نہیں چھوڑا۔ اب اس کی زبان پر گویا کہ اللہ کا انکار خود بخود آ گیا۔ یہ تو آزمائش تھی، دنیا آزمائش ہے۔ اب اللہ نے سوچا چلیے جب بیماریوں سے کسی بھی طریقے سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، ایک دفعہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، خوشحالی میں بدل دیا۔ اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ نے خوشحالی میں بدل دیا، اس کی بدحالی کو خوشحالی میں، ایک دم سے جیسے توے سے روٹی پلٹ دی جاتی ہے اس طریقے سے اس کی پوری کی پوری جو ہے لنکا بدل گئی۔
اور راتوں رات لاٹری لگ گئی اور ایک دم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان آج زمین پر تھا، آج فرش آسمان پہ پہنچ گیا۔ ایسے کتنے واقعات آج کل ہوئے، اور اس کی تازہ مثال آپ بیٹھے ہیں ایئرپورٹ کے پاس کے 3 نمبر کے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ جو لوگ کچھ نہیں تھے، ایئرپورٹ میں زمین آئی، لکھ پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، ایک دم سے ان کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ بدحال تھے، خوشحالی میں تبدیل کر دیا۔ یہ بھی ایگزام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ غم میں ہیں، رنج میں ہیں، تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، دکھ میں ہیں، یہی آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ نے بے شمار نواز دیا، خوشحالی میں بدل دیا، ہر چیز ہے آپ کے پاس۔ اب اس کا آپ یوز کیسے کر رہے ہیں، اسی کو یہاں پر بتایا کہ ثم بدلنا، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، حتیٰ افو، یہاں تک کہ خوب ترقی کی، اور ترقی میں انہوں نے آسمان تک جھنڈے گاڑ دیے، آخری حد تک پہنچ گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرتے، ناشکری کر بیٹھے۔ ابے جاؤ، ہمارے ابا کی آبا و اجداد سے ہم کو ملے آئے، ہم پشتانی جو ہے امیر ہیں، یہ سب کہہ بیٹھے۔ تو اسی کو کہا کہ ہم نے ان کو ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلا اور خوب ترقی دی۔ وقالو، جب ان سے کہا گیا ارے بھائی تم تو غریب تھے، فقیر تھے، ایک پوری حدیث بھی ہے اس تعلق سے، ارے نہیں ہم تو کابرن ان کابرین، پشتو، یعنی کہ ہمارے آبا و اجداد ہمیشہ امیر رہے، ارے انہی سے ہم کا چلا رہا ہے۔ تو اسی کو کہا، اور مزید کیا کہا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ تو اب اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، ایک طرف تکلیف تھی، اب خوشحالی میں آ گئی، یہ کوئی کر تو رہا ہے۔ اس سے مزید انہوں نے کیا کیا، ارے ہمارے آبا و اجداد جو تھے نا، ان کو بھی دکھ تکلیف لگی رہتی تھی، ان کے ساتھ بھی راحت اور سکون کے سارے سامان مہیا تھے، تو اس سے سبق حاصل نہیں کیا، مزید اڑیل ہو گئے۔ اڑیل کیا کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی دکھ تکلیف، محتاجی، فقیری کا کبھی کبھی شکار ہونا پڑتا تھا، اور پھر وہ اپنی محنت سے، لگن سے آگے ترقی کر جاتے تھے، تو راحت اور سکون بھی ان کو ملتی تھی۔ تو اب جب انہوں نے یہ کیا، جبکہ یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابت ضراء صبر وان اصابت ضراء صبر وان اصابت شراء شکر فهو خیر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ جو ہوتا ہے عجیب و غریب ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کر لیتا ہے، یہ بھی فهو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی پہنچ رہی ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے فهو خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ دو چیزیں یہاں بتائی دی۔ غم رنج پہنچاتا ہے تو صبر کر لیتے، اللہ کی طرف چل کھڑے ہوتے اور گڑ گڑاتے روتے، تو اللہ معاف کرتا اور دے گا، اور اگر اللہ نے خوشی میں ان کو بے شمار نوازا تھا، یہ بھی آزمائش تھی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے اور 24 گھنٹے اللہ کے دربار میں پڑے رہتے، اللہ تو نے اتنا نواز دیا کہ میں بتا نہیں سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں، کتنے ہیں۔ تو اللہ مزید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے تو میں مزید اور تمہیں جو ہے نواز دیتا۔ تو یہ، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، مزید کیا کہا، ارے یہ تو چلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک دبوچ لیا، جیسے انسان جاتا ہے نکلا فوراً ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کیا ہے، اچانک کی بات، پھر موقع نہیں ملتا، ایک دم سے۔ کئی واقعات ایسے ہیں لیکن یہاں وقت نہیں ہے، پھر کسی موقع سے آپ کو بتائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، فوراً دبوچ لیا ہم نے، جیسے آپ نے سنا ہوگا شداد نے جنت بنوائی تھی، اور جب جنت بن گئی تو بہت ہی گھمنڈ تکبر میں اس کو دیکھنے کے لیے چلا، جب چلا تو اللہ رب العزت نے ملک الموت سے کہا نکالو، روح نکالو، نہ اندر نہ باہر نہ اوپر نہ نیچے، یہ کھینچ لیا۔ ملک الموت سے پوچھا کہ کبھی تم کو روح نکالتے ہوئے ترس آیا؟ کہ 2 مرتبہ آیا۔ کہ کب آیا؟
کہ ایک تو اس وقت جس وقت ایک بچہ یعنی کہ ایک ماں سمندر میں تھی اور سمندر میں اس کی ولادت ہو گئی اور اس وقت کہا کہ ماں کی روح نکال لو. اب وہ بچہ بیچارہ سمندر میں کہاں کس طرح پلے گا, بڑھے گا, مر جائے گا وہ. کہ دوسری کب کہ دوسری اس وقت جب ایک شخص نے جنت بنوائی, افریقہ میں آج بھی ہے وہ, جنت بنوائی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا, آدھا اندر آدھا باہر تھا, آپ نے کہا نکال لو. کہنے لگے یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے تم کہہ رہے تھے کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لی ہے, کیسے پلے گا, یہ وہی بچہ تھا. تو اچانک دبوچ لیا. کتنی ملک الموت کو افسوس ہے اس بات کا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فاخذناہم بغتہ, اچانک کھینچ لیتے ہیں روح کو, وہم لا یشعرون, محسوس نہیں کر پاتے, سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ والی زندگی, من کان للہ کان اللہ لہ, اگر اللہ والی زندگی جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اللہ والی زندگی اگر آپ جئیں گے تو اس میں سکون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اگر اس کو چھوڑ کر زندگی جئیں گے تو دنیا میں بھی آپ کو ذلت, رسوائی اور تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور آخرت میں تو ہر چیز کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.